مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے خدا ہمیں ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ ہم خدا سے دعا تو کرتے ہیں لیکن خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو عزیزو، اس کی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلی وجہ ہے گناہ کا ہماری زندگیوں میں شامل ہونا۔ نمبر 2 ہے ہمارا خدا سے غلط چیزوں کی فرمائشیں کرنا۔ نمبر 3 ہے ایمان کے ساتھ دعا نہ کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گناہ کا ہماری زندگی میں کس طرح سے شامل ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ یسایہ اس کا 59 باب 1 سے 2 آیات ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ عزیزوں، ان آیات میں خدا نے صاف صاف الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بد کرداری اور گناہوں نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ پھر خدا ہمیں کس طرح جواب دے سکتا ہے؟ کس طرح آپ کی دعا سنے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا ہماری دعا سنتا نہیں ہے۔ خدا ہماری دعا بالکل سنتا ہے مگر آپ کو جواب نہیں دیتا۔ عزیزو، اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یسایہ اس کا 1 باب اس کی 15 سے 17 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، یوں لکھا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، اور ہاں، جب تم دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنے ہاتھ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ تو عزیزو، آپ نے کلام کی آیات سنی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، نیکی نہیں کرتے، بدی سے دور نہیں کرتے، دوسروں کی مدد نہیں کرتے، یتیموں کی فریاد نہیں سنتے، بیواؤں کے حامی نہیں ہوتے، تب تک خدا ہماری فریاد، ہماری مناجات جو ہم اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ ہماری دعا نہیں سنتا اور اس کا جواب نہیں دیتا۔ یعنی پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اپنے اور خدا کے درمیان اپنے رشتہ کو مضبوط کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں۔ ہم پاک صاف کیسے ہوں گے؟ یعقوب اس کا 5 باب 16 آیات میں لکھا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم شفا پائیں۔ نمبر 2 وجوہات جو اس کی وجہ سے خدا ہماری فریاد نہیں سنتا، وہ ہے خدا سے غلط چیزوں کی فرمائش۔ زبور 139 اس کا 1 آیات سے 4 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، یوں لکھا ہے، اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے رستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میرے سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ عزیزو، خدا کو معلوم ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، جو انسان کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ انسان جب خدا سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنی عجیب عجیب سی فرمائشیں خدا کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ خدا سے فرمائش کرتا ہے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اچھا سا بنگلہ چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، پتہ نہیں آپ کیا کیا فرمائشیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ غلط فرمائشیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یعقوب اس کا 4 باب
3 आयात में लिखा है, मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो। आपने ऐशो इशरत के लिए नहीं बल्कि अजीज़ों आपने जब भी दुआ खुदा से करनी है तो अपनी सिर्फ ज़रूरत के लिए मांगे, मतलबी होकर कभी ना मांगे, बल्कि जो असल मकसद है इसके लिए दुआ करें। खुदा सब कुछ जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। खुदा ने आपके लिए बेहतर सोचा है। वो आपको वहाँ से दे सकता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे रास्ते आपके लिए खोल देता है कि आप वहाँ का सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी के लिए मत मांगे बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए मांगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 24 आयात में यूँ लिखा है, और जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे मैं वही करूँगा। देखिए अजीज़ों, खुदा वादा करता है कि जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन हमें मतलबी होकर नहीं मांगना बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदा से मांगना है ताकि खुदा आपको जवाब दे। और वक्त पर मांगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिला वजह खुदा से ना मांगे। तीसरी वजह है जिसकी वजह से खुदा हमें जवाब नहीं देता, वो है ईमान के साथ दुआ ना करना। आपको यकीन रखना है कि खुदा आपको जवाब देगा और ठीक वक्त पर जवाब देगा, क्योंकि खुदा जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम देखते हैं मरकज़ की इंजील में उसका 11 बाब 24 आयात में यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और जा समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। अजीज़ों, हमें भी खुदा से यकीन के साथ मांगना है, ईमान के साथ, तो वो हमको मिलेगा। हम दुआ करते हैं फिर सोचते रहते हैं शायद खुदा हमें देगा, शायद खुदा हमारी सुन लेगा। खुदा सुनता तो सबकी है लेकिन जवाब हर किसी को नहीं देता। इसलिए अजीज़ों हमें खुदा से यकीन के साथ मांगना है, खुदा से ईमान के साथ मांगना है। और जब भी दुआ करें ईमान के साथ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और गुनाह से अपने आप को बचाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।